الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ اہل مکہ سے قرآن خطاب کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے اہل مکہ ایک اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو انسان ہے اور انسان مر جاتا ہے تو نبی کیسے ہوئے؟ یہ انسان ہے، انسان مر جاتا ہے تو نبی کیسے ہوئے؟ یہ اعتراض کرتے تھے اہل مکہ۔ یعنی مشرکین مکہ کے نزدیک اللہ اور پیغمبر کے درمیان فرق نہیں تھا۔ اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر بھی ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ یہ ان کو کنفیوژن تھا، اختلاط، اعتراض تھا، شبہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر بھی ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، ان سے پہلے میں نے پیغمبران بھیجے ہیں اور 1,00,000 سے زیادہ پیغمبران ہم نے بھیجے ہیں، اور پیغمبروں کے علاوہ بھی روئے زمین پر انسان ہیں۔ جس طرح سے عام انسان ایک عمر پوری کر کے انتقال کر گیا ہے، مر گیا ہے، ایسے ہی سارے پیغمبران اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں اور نبی ہیں، اور اس دنیا سے رخصت ہو کر کے اگلی دنیا میں چلے جائیں گے، عالم برزخ میں چلے جائیں گے۔ ایک جواب دیا۔ دوسرا جواب دیا جو عام طور سے لوگ ایک دوسرے کو الزامی جواب دیتے ہیں، وہ یہ کہ اگر حضور مر جائیں گے تو کیا تم زندہ رہو گے؟ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہو؟ تم بھی تو مر جاؤ گے۔ عام انسان مر جاتے ہیں، تو بھی مر جائے گا۔ اپنی موت کو منا نہیں رہا ہے اور پیغمبر پر اعتراض کر رہا ہے۔ یہ الزامی جواب ہے، یعنی عام طور سے خاموش کرنے کے لیے سامنے والے کو عام آدمی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ زندہ رہنا نہیں بنایا ہے، یعنی انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے بشر تھے وہ بشر انتقال کر گئے، چاہے وہ پیغمبر ہوں چاہے وہ غیر پیغمبر ہوں، سب انتقال کر جائیں گے۔ کیونکہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، چاہے وہ جاندار انسان ہو چاہے غیر انسان ہو۔ حیوان ہے، جس کے اندر حیات ہے اس میں موت آئے گی، جس کے اندر بھی حیات ہے اس کو موت آئے گی۔ کل میں نے بتایا تھا کہ سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا کہ ہر حیات میں پانی کا دخل ہے، ہر حیات میں پانی کا دخل ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی جانور، کوئی بھی انسان زندہ ہے تو اس میں پانی ضرور ہے۔ تو اس کو دنیا کا بڑا ایوارڈ دیا گیا، 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔
اور ہم تو پہلے سے ایمان رکھتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا ہے، تو ہمارا ایمان تو قرآن پاک پر ہے۔ دنیا دار تحقیق کر کے اور اس کے بعد خوش ہوتے ہیں کسی چیز پر، اور ہم تو اللہ کے کہہ دینے پر خوش ہو جاتے ہیں کہ بس اللہ کی بات ہے تو بس، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہے تو بس سچی ہے، جھوٹی نہیں ہوتی۔ دوسرا جواب یہاں سے ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا آپ اگر مر جائیں گے تو وہ زندہ رہیں گے، یعنی وہ بھی مر جائیں گے؟ تو اے مشرکین، تم اپنے مرنے کے سلسلے میں کیوں نہیں بولتے ہو؟ اپنے مرنے کا خیال کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور تم نے نبوت کو یوں کو سمجھ لیا ہے کہ نبوت جس کے ساتھ لگی رہے گی، یعنی جو نبی ہوگا وہ ہمیشہ ہمیں زندہ رہے گا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کے معنی جان، جاندار، ذائقۃ کے معنی چکھنے والا، ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے، ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے، جس میں بھی حیات ہے اس میں موت آئے گی۔ اس لیے مرنے پر جدائی کا ایک غم ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے، اور ایمان اس آیت پہ رکھنا چاہیے کہ جب حیات ہے تو موت آئے گی، اور موت ایک ہی دن سب کی نہیں آئے گی، ہر ایک کی الگ الگ آئے گی، ہر ایک کی باری باری آئے گی، ہر ایک کے ٹائم پہ آئے گی، ہر ایک کی عمر متعین ہے۔ تو عمر متعین کر کے انسان چلا گیا تو اب غم نہیں کرنا ہے۔ ہاں، غم کس چیز کا کرنا ہے؟ مرنے والے کی اگر نماز چھوٹی ہوئی ہے، روزہ چھوٹا ہے، زکوٰۃ چھوٹی ہے، کسی کا حق لیا ہوا ہے، قرض لیا ہوا ہے، ان سب کو ادا کرنا تاکہ قیامت کے دن عذاب سے وہ بچ جائے۔ بقیہ اور کسی چیز کا غم نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ متعین ہے، وہ تو ہونی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے بغیر ہم کیسے رہیں گے؟ محبت ہوتی ہے انسان کو ایک انسان سے، تو یہ ایک احساس ہے، اس احساس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھنے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ یتیم باپ کے مرنے کے وقت میں بے سہارا دکھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی سہارا بنا دیتے ہیں، اور اس کی زندگی بھی ٹھیک ٹھاک گزرنے لگتی ہے۔ چھوٹا رہتا ہے، اس کی پرورش کا اللہ کوئی نہ کوئی ہیلا لگا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فتنہ کے معنی آزمائش، لیکن مفسرین فتنہ کی تشریح کرتے ہیں، فتنہ کہتے ہیں آگ میں لوہے کو گرم کرنے کو، اور اتنا گرم ہو جائے لوہا کہ لوہا نرم ہو جائے۔ جب نرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لے جاتے ہیں اور سندان پہ رکھتے ہیں۔ سندان تو آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، سوہان بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں۔ لوہار کے پاس ایک لوہا ہوتا ہے جس کے اوپر لوہا رکھ کر کے مارا جاتا ہے، نیچے والے لوہے کو سندان کہتے ہیں، اور اس کو سوہان بھی کہتے ہیں۔ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں نہیں معلوم مجھے۔ تو سندان پہ رکھ کر کے لوہے کو مارا جاتا ہے، لوہے کے اوپر مارا جاتا ہے ہتھوڑے سے۔ جب ہتھوڑا اس پہ پڑتا ہے تو جو خراب جز ہوتا ہے لوہے کا، جس کو زنگ کہیے یا خراب لوہا کہیے، وہ زنگ جدا ہو جاتا ہے اور خالص لوہا بچ جاتا ہے۔ جب خالص لوہا بچتا ہے تو پھر اس کو پیٹ کر کے اس کو جو بنانا ہے بنا لیتے ہیں۔ چاقو بنانا ہے، تلوار بنانی ہے، یا ہسوا بنانا ہے، درانتی بنانی ہے، یا چاپ بنانے ہیں، یا کلہاڑی بنانی ہے، جو بھی اس کو بنانا ہے وہ پیٹ کر کے بناتے ہیں۔ تو نیچے والا لوہا سندان کہلاتا ہے، سوہان۔
تو لوہے کو آگ میں گرم کرنا، اتنا گرم کرنا کہ وہ نرم ہو جائے، اور پھر سندان پہ رکھ کر کے اس کو مارنا، اتنا تیز مارنا کہ اس کے اندر جو گندے ہیں، گندگیاں ہیں یا زنگ ہے، خراب ہو گیا ہے لوہے کا حصہ، وہ جدا ہو جائے اور خالص لوہا بچ جائے، یہ فتنہ کہلاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فتنہ یا آزمائش۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آزمائش دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور پیغمبران کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں کی ہیں۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دو طرح سے آزماتے ہیں، اور دونوں طریقہ اللہ تعالیٰ کا جاری اور ساری ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو روزی ناپ ناپ کے دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی روزی دیتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، بس اب آدمی پریشان ہے۔ اس پریشانی میں آدمی روزی کے لیے یا تو صبر کرتا ہے اور جائز ہیلے جو کمانے کے ہیں، نوکری ووکری تلاش کر کے کسی کی خدمت کر کے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا آدمی چوری کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے یا خیانت کرتا ہے، کسی کا مال مار لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی روزی کو کم کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آزماتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، حلال طریقہ اختیار کر رہا ہے یا حرام طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ صبر کرتا ہے یعنی حلال پہ باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، حرام میں جاتا ہے۔ سودی لین دین والے آ جاتے ہیں کہ سودی قرض لے لو اور اتنے پیسے لے لو اور اس کے بعد اتنے پیسے بڑھا کر کے دینا بعد میں، ابھی اپنا کام چلا لو۔ تو جو بندہ صابر اور شاکر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، سودی قرض نہیں لیں گے، سود لینا تو حرام ہے، تو وہ جمع ہوا رہتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بہت سارا مال دے دیتے ہیں، بہت سارا مال دے دیتے ہیں۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ فقیر کو دیں گے تو گھٹ جائے گا، غریب کو دیں گے گھٹ جائے گا، کسی محتاج کی محتاجی دور کریں گے گھٹ جائے گا۔ اچھا، جو جتنا زیادہ مالدار ہوتا ہے اس کو اتنی پریشانی ہوتی ہے خرچ کرنے میں۔ کبھی ہم یہ تصور کرتے ہیں کوئی آدمی بڑا مالدار ہے تو اس کو خرچ کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی، نہیں، وہ خرچ کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ الگ جذبہ ہوتا ہے، مال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آدمی کم پیسے والا ہوتا ہے اس کے جذبات بھی اچھے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی بڑے بڑے مالداروں کے جذبات بھی غلط خراب ہوتے ہیں۔ جیسے مثال قارون تورات کا حافظ تھا، تورات شریف کا حافظ تھا قارون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانے کے لیے پیسے دیے۔ وہ کیمیا جانتا تھا، علم کیمیا کہتے ہیں سونا بنانے کے علم کو۔ وہ مختلف قسم کی جڑی بوٹی جمع کر کے اور سونا بناتا تھا۔ اس نے بہت ساری دولت جمع کر لی، اتنے خزانے ہو گئے کہ قارون سے بڑا مالدار قیامت تک نہیں ہوگا، اتنا مال اس کے پاس ہو گیا۔ اس کے خزانے کی چابی جو کی ہوتی ہے، چابی اس کے خزانے کی، اس کو اٹھانے کے لیے بہت بڑی ٹیم ہوتی تھی، اتنی چابیاں ہوتی تھیں، اتنے خزانے اس نے جمع کر رکھے تھے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، خرچ نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اوتیتو علی علمی، یہ مال مجھے ملا ہے میرے علم کی بنیاد پر، علم کیمیا کی بنیاد پر، اور میری محنت سے، میں نے محنت سے کما کر کے رکھا ہے، اس میں فقیروں کا کوئی حق نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مال اکٹھا رکھتا تھا، اتنا مال اکٹھا کیا کہ اس کا جی یوں چاہنے لگا کہ دوسرے لوگوں کے پاس مال نہیں ہے، میں مال کی نمائش کروں گا۔ چنانچہ بہت
بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ، جو خدام ان کے تھے اس کے ساتھ سج دھج کر کے، اور سونے چاندی اور جو ہیرے جواہرات اس کے پاس تھے وہ سب لے کر کے نکلا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دو قسم تو بعض لوگوں نے دیکھا تو ان کی رال ٹپکنے لگی، اوہو ارے کاش کہ ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، ہمارے پاس بھی یہ دولت ہوتی جو قارون کو ملی ہے۔ اب قارون آگے بڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو زمین میں دھسا دیا، زمین پھٹی اور قارون نیچے چلا گیا۔ اس کی جتنی دولت تھی ساری دولت نیچے زمین میں چلی گئی، گڑ گئی، ختم ہو گئی۔ اب جن لوگوں کو کی رال ٹپکی تھی، جنہوں نے دیکھا تھا، ان کو جب معلوم ہوا کہ قارون زمین میں دھس گیا ہے تو کہنے لگے اوہو اچھا ہوا کہ ہمیں وہ دولت نہیں ملی جیسی دولت قارون کو ملی تھی، اور ہم استغفار پڑھتے ہیں اس تمنا سے، اس آرزو سے جو ہم نے کل کی تھی۔ توبہ کرنے لگے لوگ۔ جو بہت بڑا مالدار ہوتا ہے تو اس کو خرچ کرنے میں پریشانی کیسے ہوتی ہے اس کو میں مثال سے سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس 40 کروڑ روپے ہیں، تو زکوٰۃ میں کتنا دینا پڑے گا؟ 1 کروڑ دینا پڑے گا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ 1 کروڑ زکوٰۃ میں دیں گے، اوہو 1 کروڑ میں تو محلے کے 4 مکانات ہم خرید سکتے ہیں 25-25 لاکھ کے، اور 4 مکانوں کو کرائے پہ دے دیں گے تو کئی لاکھ روپے ماہانہ ہمیں جمع ہونے لگیں گے، اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ ہاتھ روک لیتا ہے زکوٰۃ سے۔ جس آدمی کے پاس 40,000 روپے ہیں اس کو 1,000 دینا ہے، 80,000 روپے ہیں اس کو 2,000 دینے ہیں۔ وہ تو 500 کے 2 نوٹ 4 نوٹ کبھی بھی کسی کو دے دیتا ہے، اس کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے دینے میں۔ جو بہت بڑا مالدار ہوتا ہے اس کو زیادہ ٹینشن ہوتا ہے، وہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اے انسانوں ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں تکلیف میں اور آرام میں، شر میں اور خیر میں، بری چیز میں اور اچھی چیز میں ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں۔ کبھی آدمی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور کبھی آدمی مالداری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو شر میں اور خیر میں ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں۔ فتنہ کے معنی آزمانے کے لیے، اور آزمائش بہت بڑی آزمائش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے صراط مستقیم پر ڈٹے رہنے والے کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے، وہ ٹل جاتی ہے بات۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مرحلہ آتا ہے جو سخت لگتا ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ خاموش ڈٹا رہتا ہے، اپنے پیر پہ جمع ہوا رہتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب وہ ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، تو وہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے اے اللہ میں تو کمزور بندہ ہوں، میں آزمانے کے لائق نہیں ہوں، اور میں اس پہ ٹک بھی نہیں سکتا، اس لیے ہماری کمزوری کی درخواست قبول کر لیجئے اور ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس درخواست کو قبول فرما لیتے ہیں اور بندہ بچ جاتا ہے۔ جو اڑیل ہوتا ہے، اڑا ہوا رہتا ہے، جمع ہوا رہتا ہے، اور گناہ ہے تو گناہ پہ جمع ہوا ہے، چھوڑ ہی نہیں رہا ہے گناہ کو، تو وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شر میں مبتلا ہوا تھا اس کو بھی میرے پاس آنا ہے، اور جو خیر میں مبتلا ہوا تھا اس کو بھی ہمارے پاس آنا ہے۔ آزمائش میں جو کامیاب ہو گیا اس کو ہم جنت دے دیں گے، اور جو ناکام ہو گیا اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔